بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند نوجوان مل کے راستے میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہم آپس میں ہنسی مذاق کرتے، گپ شپ لگاتے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا راستے میں بیٹھنے کا معلوم ہوا تو آپ نے ہم سے دریافت فرمایا کہ تم راستے میں کیوں بیٹھتے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے پوچھا کیونکہ وہ ایک گزرگاہ ہے جہاں مردوں نے، عورتوں نے، ہر طرح کے لوگوں نے گزرنا ہے۔ تو جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مقصد فقط آپس میں مل بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق بھی ادا کیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کے حقوق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، وحسن الکلام، اور عمدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ کلام کرنا۔ فرمایا یہ راستے کے حقوق ہیں۔ ایک مسلمان جس کی بنیادی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان سے محفوظ رہیں، حسن الکلام، شائستگی ہو، اچھی بات ہو، لہجہ اچھا ہو، عمدہ ہو، نرم ہو، ترش لہجہ نہ ہو، غیر مناسب، بدتمیزی پہ، بے ادبی پہ مبنی گفتگو نہ ہو، باوقار گفتگو ہو، اور ہاتھ سے اس سے محفوظ ہوں، یعنی اس کا عمل ظالمانہ نہ ہو۔ اور تیسری بڑی ہی اہم چیز جو اس حدیث میں ارشاد فرمایا، اس کی نگاہوں سے دوسرے لوگوں کی عزت، ناموس، وہ بھی محفوظ ہو۔ جتنا زبان سے، عمل سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، اسی قدر بد نگاہی سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، نگاہ کا پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور نگاہ کی پاکیزگی یہ کس قدر ضروری ہے، صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ فرماتے ہیں کہ دل کی پاکیزگی کے لیے، جو کہ اللہ کے اسرار جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دل پاک ہو، فرمایا دل کی پاکیزگی کے لیے نگاہ کی پاکیزگی شرط ہے۔ اگر نگاہ پاک نہیں تو دل کو کبھی طہارت، تزکیہ، تصفیہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی فرماتے ہیں، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں،
دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ میں جرت ایمانی نہیں تو اس پہ تعجب نہیں، کیونکہ تیرا دل سوز سے خالی ہے اور نگاہ میں حیا نہیں۔ اگر نگاہ میں حیا ہوگی تو دل میں سوز آئے گا، اور جب یہ دونوں ایک ذات میں جمع ہوں گی تو پھر جرت ایمانی آئے گی، پھر خودی آئے گی، پھر خودداری آئے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک مسلمان کے لیے زبان کی شائستگی کو لازمی قرار دیا، ایک رحم پہ مبنی اور اچھے اعلیٰ کردار کو لازمی قرار دیا، وہیں پاکیزہ نگاہ کو بھی بنیادی اور لازمی قرار دیا۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔